بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب چاہنے والے خیر خیریت سے ہوں گے، ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل 41 مرتبہ ہم یہ عمل کریں گے۔ ہماری ہر دعا کے ساتھ ہر حاجت بھی پوری ہوگی۔ ماہ رمضان پر بات کی جائے تو ماہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے چاند نظر آنے پر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو نفل کا جو درجہ ہے وہ فرض کو دیا جاتا ہے، اور جو فرض کا درجہ ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ عز و جل ہم اس عمل کو کریں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنی ہر جائز دعا کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں ماہ رمضان ملے۔ تو ماہ رمضان دنیا کے ساتھ ساتھ جو حرم میں ہوتے ہیں، مدینے میں ہوتے ہیں، بات ساری عقیدت اور محبت کی ہے کہ جو جب چاہے ماہ رمضان کا ادب کرے، احترام کرے۔ تو چاند دیکھ کر بہت سی ایسی برکات ہیں، بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کی نظر سے یہ بات نہیں گزری کہ ہر یکم کو جس انداز کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنا ہے، تو چاند دیکھنے کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے۔ آپ چاند دیکھنے کے وقت 41 مرتبہ یہ عمل کرنے کے ساتھ دعا کریں گے اور یقین مانیں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ہم اپنے آپ کو خوش نصیب کہیں یا پھر کیا کہیں، جو میری بہنیں، جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، ہم سارا سال ساری زندگی فلاں کو کہتے ہیں کہ ہمارا کام کروا دے، یا فلاں کو کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، یا فلاں کو کہتے ہیں یا کوئی جاننے والا ہے، یا فلاں کو کہتے ہیں کہ یار کسی ملک کا ویزا چاہیے، یا فلاں کو کہتے ہیں یا تجارت کرنی ہے کون سی کرے، یا فلاں کو کہتے ہیں کہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی کیا کریں۔ تو یقین مانیں کہ جو ماہ رمضان کا جب چاند نظر آئے اور اس کو دیکھنے کے بعد یہ عمل کر لیں گے، 5 سے 10 منٹ کا عمل ہے، اور انشاءاللہ عز و جل سارا سال آپ کا جو رزق ہے وہ اس میں وسعت و برکت ہوگی، تمام کام آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے، اور خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، تنگ دستی جاتی رہے گی، خوشحالی آتی رہے گی۔ تو ہم اللہ عز و جل کے اس بابرکت مہمان مہینے کے جو چاند کو دیکھ کر ہی کیوں نہ مانگ لیں۔ تو سارا سال لوگوں سے مانگنے سے بہتر ہے، لوگوں کو کہنے سے بہتر ہے، کسی کو کہنے سے بہتر ہے کہ آج آپ اس کو یاد کر لیں اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کو پڑھ لیں۔ مشکل نہیں ہے، ہر مسلمان کیا ہر بچی کو یہ عمل کروا سکتی ہیں۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہوگا، کوئی 7-8 سال کا، 10 سال کا، وہ بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بچی 10 سال 12 سال کی ہوگی وہ بھی کر سکتی ہے۔ آپ تو ماشاء اللہ عز و جل جوان ہیں، آپ نے یہ عمل بار بار کیا ہوگا، آپ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن آج آپ کو ایسے وقت میں اس کو پڑھنا ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ کی جو بد تقدیر کے تالے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، اچانک سے اس کی تقدیر پلٹ دی جاتی ہے، وہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے، اچانک سے پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، اس کو تو سنبھلنے کا اور سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اس کو تو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور پھر وہ بعد میں سوچتا رہتا ہے کہ یار میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر یہ عمل لازمی کریں۔ بہت سے دوست ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا،
تو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو وظائف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس عمل کو کریں، کسی بھی خاص مقصد کے لیے اس میں کامیابی ہوگی، اور یہ قرآنی عمل ہے اور بہت خاص عمل ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ نے اس کو کرنا بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب ہم اس عمل کو کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور پھر ہم بالکل سیریس ہو کے کریں گے، اخلاص کے ساتھ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے کر کریں گے، خوشی سے کریں گے، بالکل توجہ کے ساتھ کریں گے، کچھ پانے کے لیے توجہ بھی ہونی چاہیے، تو یقین مانیں کہ آپ کا کام 100/100 ہوگا۔ تو ماہ رمضان میں تو اتنی برکتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں کہ جو آپ مانگتے ہیں آپ کو ملتا جاتا ہے۔ آپ مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو ماہ رمضان میں پریشان ہوتا ہے، کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جو ماہ رمضان میں پریشان ہوتا ہے، کون سا مسلمان ایسا ہے جو ماہ رمضان کے سحر اور افطار کے وقت بھوکا ہوتا ہے، کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کو ماہ رمضان میں ذرہ بھی پریشانی ہوتی ہے۔ یقین مانے کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی اتنی بہاریں ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں جائیں گے آپ کے لیے آسانیاں ہیں، آپ کے لیے وسعتیں ہیں، آپ کے لیے سلامتیاں ہیں، آپ کے لیے عظمتیں ہیں، آپ کے لیے روحانیت ہے۔ انشاءاللہ آپ نے ماہ رمضان کا چاند دیکھنا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے، اور یقین مانیں یہ قرآنی عمل ہے، اس کو محفوظ کر لے، اپنے دوستوں تک پہنچا دیں، کیا خبر کہ کس تک پہنچانے کے کس کی بات بن جائے۔ تو اب ہم عمل کی طرف آتے ہیں۔ تمام دوست بالکل خالص نیت کے ساتھ اس کو اپنے کرنا ہے۔ جس انداز کے ساتھ ماہ رمضان کا چاند نظر آئے، بالکل توجہ کے ساتھ ماہ رمضان کے چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے ہر مرتبہ پہلے تو درود پاک پڑھ لینا ہے، اب ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی عمل آپ تک پہنچا دیا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یقین مانیں کہ آپ کے بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 41 مرتبہ پڑھ لیں گے، 10 منٹ لگ جائیں گے، 12 منٹ لگ جائیں گے، 15 منٹ لگ جائیں گے، اور پھر دعا کریں گے، پھر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں گے، اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کی بند تقدیر کے تالے کیسے کھلتے ہیں، آپ کی رکاوٹیں کیسے ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں، آسانیاں آتی جائیں گی، رحمتیں ملیں گی، آزمائشیں ختم ہوتی جائیں گی۔ جو میری بہن اس عمل کو اپنے شوہر کے لیے، اپنے والد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کرے گی، اس کو اس کے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر کوئی میری بہن ہے، اس کا کوئی خاص مقصد ہے، اس کو پانے کے لیے بھی آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، چاہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تمام مسلمان ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد بوریاں بھرتے جائیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو سخی بڑا پسند ہے، سخاوت جو صفت ہے وہ جو انسان کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دولت دے، اپنے بندے کو دولت دے۔ شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر 41 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھو اور اس میں کامیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے اور تم دنیا میں تقسیم کرنے لگو اور تم سخی ہو جاؤ، اور سخاوت جو صفت اللہ کو بڑی پسند ہے اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، شیطان کبھی نہیں چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھے گا، کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ یقیناً اس کا ہر لمحہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، عزتیں ہی عزتیں ہیں۔ اب سب دوست سے گزارش ہے اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں۔ اس کے بعد اس چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس میں اپنے اظہار کا ضرور خیال اظہار کیا کریں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے، ماشاء اللہ ہم نے یہ عمل کیا ہے، یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا،
ہو بھی رہا ہے۔ یقیناً کوئی بھی چیز ہے آہستہ آہستہ آپ کو فائدہ دینا شروع کرتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی نحوست بھی ہے، آہستہ آہستہ اللہ کے حکم سے ہمارے گناہ دھلتے جائیں گے، ہمیں نیکیاں ملتی جائیں گی، نیکیوں میں کامیابی ملتی جائیں گی، نماز کی طرف توجہ ہوگی، قرآن کی طرف توجہ ہوگی، اور آج کا عمل کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عمل میں خوب کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔